کچھ اونٹ، کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، کھلاتی تھیں، کپڑے پہناتی، پرورش کی ضروریات مہیا کرتی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ایمن کی دل جوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب متبنہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کرا دیا، اور ان کے شکم سے ہی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے آپ نے موقوف کیا ہے۔ اس کے بعد جو باب ہے وہ باب ایک علمی باب ہے، محبت بھرا باب ہے، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان ہیں یا نہیں، ایمان والے ہیں یا نہیں۔ اب اس کے بارے میں علامہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے، اور بعض علماء نے اس مسئلہ میں توقف کیا، یعنی کچھ نہیں کہا ہے، اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے، اس کا علم خدا عز و جل کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلا امام جلال الدین سیوطی، علامہ ابن حجر حیتمی، امام قرطبی، حافظ الشام ابن ناصر الدین و حافظ شمس الدین دمشقی و قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی و شیخ عبد الحق محدث دہلوی و صاحب القلیل مولانا عبد الحق مہاجر مدنی وغیرہ رحمہم اللہ تعالی کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین یعنی پچھلے علماء کا مسلک ہے، لیکن علماء متأخرین یعنی جو بعد میں آئے ان کی تحقیق کے ساتھ، انہوں نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آبا و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا مومن ہوئے۔ یعنی ایک طریقہ یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے اسی پر یہ لوگ قائم رہے، دین حنیفہ جسے کہتے ہیں، اس پر قائم رہے، بت پرستی سے باز رہے، مومن رہے، سارے یہاں سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے مومن ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ تمام حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ زمانہ فطرت اسے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کا جو گیپ ہے، اس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، یعنی بیچ میں جو گیپ ہے کئی سو سالوں تک کوئی نبی نہیں آئے، کئی سالوں تک کوئی نبی نہیں، انہیں عیسائیت کے بعد سیدھا سرکار تشریف لائے اور اسلام کا اعلان فرمایا، تو یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ اب تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہے کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی۔ یہ حدیث پاک کی اصطلاح ہے، ضعیف، حسن، صحیح، ایک بہت بڑا علم ہے، یہ بہت عظیم علم ہے، یہاں پر اس کی بحث کو نہیں چھیڑ سکتے، اس کے لیے تو الگ سے ایک کافی مواد اور کافی چیزیں ہیں جو الگ سے ہی بات کرنی ہوگی، پر یہ کہہ دوں کہ ضعیف سے مراد یہ نہیں کہ کمزور ہے یا جسے بوڑھا، نہیں، یہ اس کی سند میں ضعف ہوتا ہے۔ سند کہتے ہیں جو حدیث شریف سے پہلے حدیث کو کس نے بیان، یعنی حضور سے انہوں نے سنا، ان سے اس نے سنا، ان سے اس نے سنا، اور انہوں نے مجھے بیان کے میں نے لکھ دیا، اس طریقے سے، یعنی جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ بتاتے کہ میں نے ان سے سنا، ان سے، انہوں نے ان سے سنا، تو یہ سند کہلاتی ہے کہ حضور تک متصل سند پہنچے۔ تو اسی سند میں بیچ میں جو گیپ یا کچھ چھوٹ جائے یا کوئی راوی جو بیان کر رہا ہے ان کے اندر کوئی کمی ہو، یا اب بہت سخت علم ہے یہ، بہت اتنا اس میں پرہیز کرنا پڑتا ہے، اتنی باتیں دھیان دینی پڑتی تھی ان لوگوں کو، اللہ اکبر، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا ان لوگوں کو محبت تھی علم حدیث سے، انہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری۔ اب اتنا ہی سن لیجیے کہ اگر کسی پر یہ الزام ہو کہ اس نے جھوٹ بولا، یعنی علماء حدیث کے بارے میں، ان کے اس فن میں کسی کے بارے میں اگر یہ مشہور ہوا کہ اس نے خالی اس نے بولا یا نہیں بولا وہ دور کی بات ہے، صرف مشہور بھی ہو گیا کہ اس نے جھوٹ بولا تب بس خلاص، وہ اب اس کی حدیث شریف وہ بیان کرے تو قابل قبول نہیں، صرف بولنے پر بھی یعنی روک لگا دی جاتی، اتنا اس پہ دھیان دینا پڑتا تھا حدیث پاک کے علم کو آگے پھیلانے کے لیے۔ کیسے ان لوگوں نے زندگی گزاری ہوگی اپنی، کیسے ہم تک یہ علم پہنچا، ہمیں قدر ہی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ کیسے آیا ہے ہمارے پاس، جو آج آسانی سے ہم لوگ بیٹھ کر کے باتیں کر لیتے ہیں، اور آج اتنا برا حال ہے کہ داڑھی منڈے، شرٹ پینٹ پہنے ہوئے، ٹائی لگا کر بالکل یعنی کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور کوئی لینا دینا نہیں دین سے، وہ حدیث کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ضعیف ہے یہ سن، اعوذ اللہ رب العالمین۔ اچھا، ضعیف وہیں ڈھونڈیں گے جہاں پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہو، جہاں پر سرکار کی فضیلت بیان ہو رہی، وہی حدیث انہیں ضعیف لگنے لگ جاتی ہے اور اسی پر طعن و تشنیع کرنا شروع کرتے ہیں، اعوذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ ضعیف ہوئی، اور اسی سے پھر حسن بھی ہے جس میں صحت کے اعتبار سے اور اوپر ہے، یہ اچھی ہے، اس کے زیادہ یعنی کہ تقویت والی حدیث ہے یہ سند اس کی۔ اب صحیح، تو صحیح اور غلط یہ ایسا نہیں ہے صحیح ہے تو یہ غلط ہے اس کا، جی نہیں، صحیح حدیث پاک یعنی جس کے راوی، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی یعنی کمی بیشی نہیں، بالکل صحیح ایگزیکٹ سند جو ہے اس کی، اسے صحیح کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے مختصراً عرض کیا، اس کے بارے میں بہت بڑا علم ہے یہ، بہت اس میں باتیں ہیں، اس کے لیے تو اچھا خاصا وقت چاہیے، وقت کیا کافی معلوماتی باتیں ہیں، اس میں شوق چاہیے، سب سے بڑی بات شوق ہو تو انسان سیکھے۔ ابھی فی الحال ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے، تو میں نے یہ نہیں ہے جو علامہ نے لکھا ہے کہ حضور نے اپنے والدین کو زندہ کیا، انہیں کلمہ پڑھایا، یہ حدیث شریف ضعیف ہے یعنی کہ سند کے اعتبار سے، لیکن ضعیف حدیث کو تقویت دینے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر اس طریقے سے بیان ہوئی ہے یہ اس سند سے، تو دوسری اور سندوں سے بھی اگر وہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے، یعنی اور کئی لوگوں نے بھی بیان کی ہے، سند اس کی اور بھی ہے، تو وہ ضعیف حدیث کو تقویت دے کر اسے
حسن اور صحیح کے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ تو حضور کے والدین ماجدین کی شان میں یہ ان کے بارے میں یہ حدیث پاک اگرچہ ضعیف ہو بھی تو ضعیف کے یعنی کئی روایات کی وجہ سے حسن کے مرتبے تک پہنچ جاتی ہے، صحیح کے مرتبے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام آپ آگے نقل فرماتے ہیں کہ اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالی نے علماء متأخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں چند رسائل تصنیف فرمائے ہیں اور اس میں اس مسئلے کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ یہ جو پورے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو نقل فرمایا اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ کتاب کا نام ہے اشیعۃ اللمعات، جلد اول، صفحہ نمبر 718۔ مشکاۃ شریف کی شرح آپ نے لکھی تھی، اس کا یہ حوالہ ہے۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں اسی طرح خاتم المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے، یعنی اونٹنی سے اتر کر آپ آگے چلے گئے اور واپس تشریف لائے تو خوش تھے، خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں و فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کی زیارت کے لیے گیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خدا وند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لے آئیں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک ہے۔ تو یہ بحث اور بھی ہے، تو انشاءاللہ آگے اسی پر پھر اور گفتگو کریں گے، دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ سنتے رہیں گے تو کافی علم بھی ملتا رہے گا۔ پروردگار ہم سب کو سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو جلوہ بار فرمائے۔ آمین۔ جے ہند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔